بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ نستعین، ہماری گفتگو لمعہ پنجم کے بارے میں اور لمعہ پنجم کے بھی باب ایلا کے بارے میں۔ ایلا کا جیسے کہ مطلب آپ کے ذہن میں ہوگا۔ آج سوال یہ ہے کہ کچھ مرد کبھی کبھی کسی عیب کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے یا پیدائشی طور پر یا حادثے کی وجہ سے خسی ہو جاتے ہیں۔ خسی کا عام طور پر تو ترجمہ یہ ہے کہ اس کے جو ہے بیضتن نکالے جاتے ہیں یا بیضتن کوئی فالٹ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی کچھ مرد حضرات کا اعلی تناسل ہی کٹا ہوا ہوتا ہے، کہ وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ ایلا کر سکتے ہیں یا ایلا نہیں کر سکتے؟ تو فرماتے ہیں کہ ایلا کر سکتے ہیں۔ تو وہ کیسے ایلا کریں گے؟ کیونکہ ان کے حق میں تو وطی کرنا ممکن ہی نہیں، تو ترک وطی کے کیسے وہ کہیں گے کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم وطی نہیں کریں گے؟ وہ تو پہلے سے ہی گویا کہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ جیسے کوئی بندہ نابینا ہو، اندھا ہو، وہ قسم کھائے کہ میں کسی نامحرم کو نہیں دیکھوں گا۔ بھائی تم میں دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو کیسے کہہ رہے ہو؟ بہرحال تو کہتے ہیں کیا ان کی ایلا صحیح ہے یا نہیں؟ تو بظاہر مصنف صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی ایلا صحیح ہے۔ اچھا، جب ایلا صحیح ہے تو ان کی بیوی اگر حاکم شرع کے پاس ان کی شکایت لے جائے گی تو یہ حاکم شرع کو کیا کہیں گے، یا حاکم شرع ان کو کن چیزوں میں اختیار دے گا؟ کہتے ہیں حاکم شرع ان کو جو ہے کیا ہے وہ جناب کہے گا کہ اگر تمہارے بس میں یہ کام ہوا تو تم مجھے بتاؤ کہ بیوی کے پاس جاؤ گے؟ اگر وہ کہتے ہاں جائیں گے تو کافی ہے، یا وہ طلاق دے دیں۔ اس کے بعد پھر دوسری بحث جو ہے کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر مولی نے اپنی بیوی کو جو ہے کیا ہے وہ وطی کر دی تو اب کفارہ اس پر واجب ہو جائے گا، کفارہ دے گا، نہیں تو گنہگار ہوگا۔ اچھا، یہ ایلا کی مدت کب سے شروع ہوتی ہے؟ جس دن شوہر نے ایلا کیا اسی دن سے ایلا کی مدت شروع ہو گئی جو 4 مہینے والی تھی، یا جس دن عورت حاکم شرع کے پاس شکایت لے گئی اس دن سے ایلا کی مدت شروع ہوگی؟ فرماتے ہیں کہ جس دن عورت حاکم شرع کے پاس شکایت لے گئی ہے اس دن سے حاکم شرع شوہر کے لیے مدت مقرر کرے گا کہ اتنی مدت میں یا تم بیوی کے پاس جاؤ یا تم جو ہے کیا ہے وہ طلاق دے دو۔ تو اب ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ صحیح ہے ایلا کرنا من الخسی، خسی کی طرف سے۔ خسی کا میں نے آپ کو ترجمہ بتا دیا۔ والمجبوب، اور مجبوب کی طرف سے بھی جو ہے کیا ہے جناب وہ ایلا کرنا صحیح۔ مجبوب مقطوع ذکر، اذا بقی من ہو، جب باقی رہے اس اعلی تناسل سے، قدر ایک اتنی مقدار، یمکن معہ الوطء، ممکن ہے اس مقدار کے ساتھ وطی کرنا، یعنی مقدار حشفہ باقی ہو۔ اجماعاً، اجماعاً کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ یس سے ہو، یعنی ایلا کرنا صحیح ہے، اس پر ہمارے علماء کا جو ہے کہ وہ اجماع ہے۔ وَلَوْ لَمْ يَبْقِ ذَلِكَ، اگر باقی نہ رہے ذالک اس مقدار میں اعلی تناسل کے وہ کچھ کر سکے، فَكَذَلِكَ عِنْدَ الْمُصَنِّف، تو بھی اسی طریقے سے ہے مصنف کے نزدیک، یعنی تو بھی ایلا کر سکتا ہے۔ وَجَمَاعَةٍ، اور ایک جماعت کے نزدیک بھی بالکل اگر جڑ سے ہی کٹا ہوئے تو بھی وہ ایلا کر سکتا ہے۔ کیوں؟ لعموم الآیات، وہ آیات جو شوہر کے ایلا کے بارے میں آئی ہیں وہ عام ہیں، اس میں شوہر مقطوع ذکر ہو نہ ہو ان تمام کو شامل ہو جاتی ہیں۔ وہ اطلاق روایات، اور روایات بھی مطلق ہیں، وہ بھی اس قسم کے شوہر کے ایلا کو شامل ہو جاتی ہیں۔ والاقوى عدم الوقوع، لیکن قول اقوی یہ ہے کہ ایلا واقع نہیں ہوگی۔ کیوں؟ لأن متعلق الیمین، اس لیے کہ وہ چیز جو یمین کے ساتھ تعلق رکھتی ہے وہ کیا ہے؟ ترک وطی، ممتنع، وہ تو ان کے حق میں ویسے ممتنع ہے۔ کما لو حلف، جیسے کوئی بندہ قسم کھاتا ہے ان لا یصعد الی السماء، کہ وہ آسمان کی طرف نہیں اڑے گا۔ بھائی اڑنا تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے تو کیسے تم قسم کھاتے ہو؟ خوب، تو ایک تو یہ شرط کہ جناب یہ دونوں شخص بیوی کے ساتھ جماع ہی نہیں کر سکتے، ایلا نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات، ایلا کی شرط ہے الاضرار بہا، کہ عورت کو نقصان پہنچے، وہ ہوا
یہ اضرار غیر متصورن ہونا، یہ ان دونوں بندوں میں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان کا وجود اور ان کا عدم ایک جیسا ہے۔ وَفِئَتُهُ، اب چلتے ہیں پھر شہید اول کے فتویٰ کی طرف۔ بھائی اگر ان دونوں بندوں کی ایلا صحیح ہے تو یہ کیسے جرمانہ بھریں گے؟ اللہ تقدیر وقوع ہی، اگر ہم فرض کریں کہ ایلا واقع ہوئی ہے من ہو اس مقتول ذکر سے، تو وہ ان کا جرمانہ کیا ہے؟ العزم علی الوطء، وہ اپنا ارادہ دکھائیں کہ وہ وطی کریں گے، مظہرن لہو، در حالی کہ یہ شوہر اظہار کرے گا اس عزم کا، علیہ، علیہ کی ضمیر جو ہے جناب کہاں جائے گی؟ جناب وہ وطی کا جو ہے کیا اظہار کرے، معتذرن من عجزہ، لیکن وہ کہے کہ بھائی ابھی تو میں عذر پیش کرتا ہوں کیونکہ میں عاجز نہیں کر سکتا، اگر خدا نے کوئی معجزہ دکھایا تو میں یہ کام ضرور کروں گا۔ وَقَذَا فِعْتُ صحیح، وَقَذَا کا اشارہ کہاں جائے گا؟ یعنی اس مجبوب کی طرف صحیح بندے کا بھی جرمانہ ہے۔ لَوِن قَذَتْ الْمُدَّتُ، اگر ایلا کی مدت ختم ہو جائے لیکن وَلَهُ مَانِعٌ مِّنَ الْوَطْءِ، صحت مند بندے کے لیے بھی وطی سے کوئی رکاوٹ آ گئی ہے، عقلی رکاوٹ ہے، کل مرض، مثلا اس کو کوئی ایسی بیماری ہے جو عقلی طور پر اب وہ قادر نہیں ہے اس کام پر، اور شرعی، یا اس کو کوئی شرعی مجبوری، بیوی حالت حیض میں ہے، او عادی، یا ایک ایسی مجبوری جو عادی ہے یعنی عام عرف میں وہ ہے، کتا اب مثلا بہت تھکا ہوا ہے، والجوع بہت بھوکا ہے، والشبع بہت پیاسا ہے، تو ایسی صورتحال میں بھی آمادہ ہوں اس کام کے لیے تو یہ کافی ہے۔ وَمَتَا المولی، مولا نہیں پڑھنا بھائی، مولی، جب ایلا کرنے والا وطی کرے اپنی بیوی کے ساتھ، لزمت ہل کفارتو، تو اس مولی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کفارہ ادا کرے، سواء کان فی مدت تربص، چاہے یہ وطی اس ٹائم میں ہے جب وہ عورت انتظار کر رہی تھی اس کا کہ حاکم شرع کی بات مان کر کچھ کرے گا، او قبل مدت تربص، یا ابھی یہ بیوی حاکم کے پاس گئی ہی نہیں تھی، لو جعلناہا، اگر ہم مدت تربص کو قرار دیں من حین المرافعہ، ایلا سے نہیں، جس دن حاکم کے پاس گئی اس دن سے مدت شروع ہوگی، تو ایسی صورتحال میں کیا ہوگا؟ او بعدہا، یا مرافعہ کے بعد یہ وطی کرتا ہے تو یہاں پر اس بندے پر کفارہ واجب ہوگا، کیوں؟ لتحقق، ظاہراً ہنس پڑیں گے، اس لیے کہ قسم کا توڑنا متحقق ہو گیا ہے، فی الجمیع، ان تمام صورتوں میں، چاہے وہ مدت تربص سے پہلے جائے، مدت تربص کے بعد جائے، مرافعہ سے پہلے جائے، وہو فی غیر الاخیر، وہ یعنی یہ قسم کا توڑنا آخری مورد کے علاوہ، مرافع والی بات کے علاوہ، موضع وفاقن، اس میں تمام علماء کا اتفاق ہے، ونفاہا فی ہے، اور نفی کی ہے کس کی؟ فئت کی، فی ہے اس آخری مورد میں، شیخ توسی نے فی المبسوط، کتاب مبسوط میں، کیوں؟ لأصالت البراءت، اس لیے کہ اصل یہ ہے کہ ہم شک کرتے ہیں کہ اس بندے پر فئت ہے یا نہیں، اصل یہ ہے کہ یہ بری ذمہ ہے، وَأَمْرُهُ بِهِ، اور اس شخص کو جو امر کیا گیا ہے بہی وطی کا، المنافی، وہ تو منافات رکھتا ہے، لتحریم، حرمت کا، الموجب للکفارہ، بھائی ایک طرف سے کہتے ہو کہ بیوی کے پاس جانا حرام ہے، اگر جاؤ گے تو کفارہ دو گے، پھر دوسری طرف سے کہتے ہو امر تو کہ تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ، یہ مشکل بات ہے۔ وَالْأَصَحْ أَنَّهُ كَغَيْرِهِ، فرماتے اصح قول یہ کہ انہو، یہ آخری مورد مرافعہ والا، کغیر مرافعہ، لما ذکر، اس کا سبب وہی ہے جو ذکر ہو چکا کہ بھائی قسم توڑنا ہو گیا وطی کے ذریعے، وَلِقَوْلِهِ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا قول بھی ہے، ذَلِكَ كَفَارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، یہ تمہارے قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھاتے ہو، وَلَمْ يُفَصِّلْ، اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان نہیں کی کہ مرافعہ سے پہلے کفارہ دینا ہے یا مرافعہ کے بعد کفارہ دینا ہے، وَلِقَوْلِ صادق علیہ السلام، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی فرمان ہے، فی من آلا، اس بندے کے بارے میں جس نے ایلا کیا ہے، من امرأت ہی، اپنی بیوی کو، فمضت اربعۃ اشہر، پھر 4 مہینے گزر گئے، تو پھر کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ یوقف، اس بندے کو کھڑا کیا جائے گا، یعنی اس بندے کو پکڑا جائے گا، فإن عظم الطلاق،
اگر اس نے ارادہ کیا طلاق کا بانت من ہو تو یہ عورت اس سے جو ہے کیا وہ جدا ہو جائے گی. وَإِلَّا لیکن اگر اس نے طلاق کا ارادہ نہیں کیا تو کفر یمینہ، یہ اپنے قسم کا کفارہ دے گا. وہ امسکہا اور بیوی کو اپنے پاس روک لے گا، بیوی کو اپنے پاس رکھے گا. ایلا کی مدت کب سے شروع ہوتی ہے؟ من حین ترافع، جب حاکم شرع کے پاس شکایت گئی ہے. فی المشہور، قول مشہور کے مطابق، کا زہار، جیسے زہار کی مدت بھی حاکم کے پاس جانے کے بعد شروع ہوتی تھی. لأن ضرب المدت، اس لیے کہ مدت کا معین کرنا الحاکم، حاکم کی ذمہ داری ہے. فلا یحکم بالمدہ، بس مدت کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا قبلہا، اس مرافعہ سے پہلے. خوب، یہ تو ایک دلیل. دوسری دلیل کہ بھائی مدت ایلا ترافع سے شروع ہوگی. وَلِأَنَّهُ حَقُّهَا، بھائی یہ جو وطی ہے یہ بیوی کا حق ہے. فَيَتَوَقَّفُ، یہ حق متوقف ہے عَلَى مُطَالَبَتِهَا، جب بیوی اس کی جو ہے کیا ہے جناب اس کو مانگے، جب اس کا مطالبہ کرے. وَلِأَصَالَةِ عَدَمِ تَسَلُّطِ عَلَى الزَّوْجِ، اور پھر ہم شک کرتے ہیں کہ شوہر کو مجبور کر سکتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ وطی کرو یا تم جیل میں جاؤ. کہتے نہیں بھائی، جب بیوی کچھ نہیں کہتی تو پھر ہمیں کیا اعتراض ہے. اصل یہ ہے کہ شوہر پر ہمارا کوئی تسلط نہیں ہے بحبسن، کہ اس کو جیل میں ڈالیں، وغیرہ ہی اس کے کھانے پینے میں کمی کریں، قبل تحقق کے سبب، جب تک اس کا سبب نہیں آئے گا. سبب وہ ہے کہ بیوی اس کی شکایت لے آئے. وکیل من حین الالا، اور ایک قول کہتا ہے کہ مدت ایلا شروع ہو جائے گی جس دن شوہر نے ایلا کیا تھا. کیوں؟ عملاً بظاہر الآیت، ہم عمل کرتے ہیں آیت کے ظہور پر. آیت کیا کہتی ہے؟ وہ لوگ جو یعلون من نسائہم تربص 4 اشہر، جو اپنی بیویوں کو جو ہے کیا ایلا کرتے ہیں ان کو 4 مہینے ٹھہرنا ہوگا. حیث رتب، جبکہ آیت نے مرتب کیا ہے تربص کو، انتظار کرنے کو، علیہ 4 مہینے پر، من غیر تعرض للمرافعہ، آیت میں کوئی مرافعہ کی بات نہیں آئی ہے. وقد الاخبار، اس آیت کی طرح احادیث بھی ہیں. وقد تقدم فی الخبر السابق، کہتے ہیں کہ وہ خبر جو پچھلے صفحے پر گزر گئی اس میں آیا تھا ما یدل علیہ، جو دلالت کرتی تھی کہ مدت ایلا اس وقت شروع ہوگی جب ایلا شوہر نے کی ہے. وفی حسنت برید عن الصادق علیہ السلام، اور ایک روایت حسنہ جناب برید صاحب نے نقل کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے. قال، امام نے فرمایا، لا یکون الاء، الا واقع نہیں ہوگی، ما لم یمز 4 اشہر، جب تک 4 مہینے نہیں گزرتے. فیضا مدت، جب وہ 4 مہینے گزر گئے تو پھر کیا ہوگا؟ وقف، اس شوہر کو روکا جائے گا. فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، یا تو یہ اپنی بیوی کی طرف جائے، وَإِمَّا أَنْ يَعْزِمَ عَلَى الطلاق، یا یہ جو ہے کیا ہے طلاق کا ارادہ کرے. فَعَلَى هَذَا، بس اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ مرافعہ سے مدت شروع ہوتی ہے. لو لم ترافع ہو، اگر بیوی شوہر کی شکایت نہ لے جائے، حتی انقضت المدت، یہاں تک کہ مدت پوری ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ امرہ بعہد الامرین، کیونکہ ہم کہتے ہیں مدت ایلا اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب شوہر نے ایلا کی. وہ مدت گزر گئی، اب حاکم اسے کہے گا کہ یا بیوی کے پاس جاؤ یا اسے طلاق دے دو منجزن. منجزن کا مطلب یہ ہے کہ اب کسی مدت کا انتظار وغیرہ کرنا نہیں ہوگا، بلکہ بس ڈائریکٹ کہے گا کہ بھئی اب ایک فیصلہ تم کر دو. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.